السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت فرمائی ہے۔ قطر ایران سیاسی مشاورتی کمیٹی نے تہران میں اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا ہے۔ قطر نے شامی عوام کی مدد کے لیے $50 ملین کی رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور امریکہ نے یوکرین میں لمبی مدت کی جنگ پر متنبہ کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت و سائنس اور سماجی ترقی سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت فرمائی ہے۔ قطر فاؤنڈیشن نے یہ تقریب ایجوکیشن سٹی کے مقام الشقہ میں منعقد کی تھی۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کی صدر صاحبۃ السمو و شیخہ موزہ بنت ناصر اور صاحب سمو امیر کی اہلیہ الشیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی بھی اس تقریب میں شریک تھیں۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، متعدد شیوخ، وزراء، ملک میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، اعلیٰ افسران، کالجوں کے سربراہان اور ڈینز، یونیورسٹیوں کی ایڈمنسٹریشنز اور تدریسی عملوں کے ممبران اور فارغ التحصیل ہونے والوں کی سرپرست بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ حمد بن خلیفہ یونیورسٹی اور قطر فاؤنڈیشن میں شریک یونیورسٹیوں سے 2022 کے دوران فارغ التحصیل ہونے والے 800 طلبہ و طالبات اور 2020-2021 میں فاؤنڈیشن سے فارغ ہونے والے طلبہ و طالبات بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوٹ ڈیووار کے صدر الحسن وطارہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے نام نہر سویز کے مشرق میں پانی کے پمپنگ اسٹیشن کو نشانہ بنانے والے حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور اپنے اس پیغام میں انہوں نے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی مصری صدر کے نام اسی قسم کا تعزیتی برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مصر کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ مدبولی کے نام نہر سویز کے مشرق میں ہونے والے اس حملے کے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم سے دوحہ میں جمہوریہ بھارت کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب مرلی دھرن نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی شعبے کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز الترکی السبیعی نے واشنگٹن میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے شہر واشنگٹن کی میئر محترمہ موریل بوزر کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں قطر کی وزارت بلدیہ اور واشنگٹن شہر کے درمیان زراعت، فوڈ سیکیورٹی، انفراسٹرکچر اور بلدیاتی امور میں تعاون کے مختلف پہلوؤں
اور اسے فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے برسلز میں یورپی کمشنر برائے امور داخلہ محترمہ ایلفا یوہانسن اور یورپی پارلیمنٹ میں شہری آزادیوں، انصاف اور داخلہ امور کی کمیٹی کے سربراہ جناب خوان فرنانڈو لوپیز اگلر کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ الگ الگ ہونے والی ان ملاقاتوں میں محنت کے شعبوں سے متعلقہ موضوعات میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور ان کے فروغ کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر محنت نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر لیبر مارکیٹ اور مزدوروں کے تحفظ سے متعلقہ قوانین کو مسلسل امپروو کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ لیبر کا ماحول بہتر سے بہتر بنانے کا عمل کسی ایک واقعے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو 2030 کے قطر ویژن کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے وہاں قطر اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان سیاسی مشاورتوں کی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت وہاں کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور ڈاکٹر علی باقری کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر اس کے محضر نامے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ قطر نے جمہوریہ کوریا کے نئے صدر یون سک یل کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ہے۔ قطر سینٹرل بینک کے سابق گورنر شیخ عبداللہ بن سعود آل ثانی نے اس تقریب میں قطر کی نمائندگی کی۔ قطر نے شام سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس امریکہ کی دعوت پر بلایا گیا تھا اور اس کا انعقاد شام اور علاقے کے مستقبل کی مدد کے لیے چھٹی برسلز کانفرنس کی سائیڈ لائن میں کیا گیا۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ اجلاس میں شام کے موجودہ حالات، اقوام متحدہ کی قیادت میں جاری سیاسی عمل، شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی گیر بیڈرسن کی کوششوں، شامی عوام تک انسانی امداد پہنچنے کی ضمانت، یوکرین کے بحران کی تازہ ترین صورتحال اور شام پر اس بحران کے اثرات زیر بحث آئے ہیں۔ شام اور علاقے کی مدد کے لیے یورپی یونین کی طرف سے بلائی گئی چھٹی برسلز کانفرنس میں معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے برادر شامی عوام کی مدد کے لیے قطر کی جانب سے 50 ملین امریکی ڈالر کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ اب مقبوضہ فلسطین چلتے ہیں، جہاں مقبوضہ القدس کے قصبے سلوان میں قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے ایک عمارت کو مسمار کیے جانے کے دوران 5 فلسطینی ان پر کی جانے والی جارحیت میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس عمارت کو مسمار کر دینے کے نتیجے میں 30 سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ فلسطینی انتظامیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اسی موضوع سے منسلک یہ خبر کہ فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے قابض اسرائیل کو متنبہ کیا ہے کہ وہ مسجد اقصی اور فلسطینی مزاحمت کے قائدین کے حوالے سے کسی بھی حماقت کا ارتکاب نہ کرے۔ اسرائیلی فوج نے پرسوں پیر کے روز اعلان کر دیا تھا کہ وہ آگ برسانے والی گاڑیوں کے نام سے بڑی اور جامع فوجی مشقیں شروع کر رہی ہے جو 1 ماہ تک جاری رہیں گی اور ان میں فوج کی تمام ونگز حصہ لیں گے۔
اب روس یوکرین جنگ کے تازہ حالات کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ نے متنبع کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن لمبی مدت کی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یوکرین کا فوجی آپریشن ڈونباس میں جاری فوجی کارروائی کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوگا۔ ڈونباس میں اس وقت زبردست معرکے برپا ہیں۔ امریکی سراغ رسانی کے اداروں کی ڈائریکٹر ایفریل ہینز نے زور دے کر کہا ہے کہ پوتن یوکرین کی جنگ کو ڈونباس کے آپریشن کے ساتھ ختم نہیں کریں گے اور وہ علیحدگی پسند مولدوویا کے علاقے ٹرانسنسٹریا تک ایک بری پل قائم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ایفریل ہینز نے کہا ہے کہ امریکی سراغ رسانی کی ایویلیویشنز یہ بتا رہی ہیں کہ پوتن یوکرین میں ایک طویل تنازع کو تیار کر رہے ہیں جس میں وہ ڈونباس سے کہیں آگے کے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر برطانیہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سراغ رسانی کی تازہ ترین معلومات کے مطابق انتہائی دو ٹوک طریقے سے نشانہ بنانے کے لیے گائیڈڈ روسی ہتھیاروں کا ذخیرہ یوکرین کی جنگ کی لمبی مدت کی وجہ سے کم ہو گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے نئے صدر یون سک یول نے پڑوسی ملک شمالی کوریا سے اپیل کی ہے کہ وہ بہت زبردست اقتصادی امداد کے بدلے میں اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کر دے۔ وہ اپنے عہدے کا دوسری مرتبہ حلف اٹھاتے ہوئے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیونگ یانگ کے میزائل علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اور فلپین کے صدارتی انتخابات میں سابق صدر کے صاحبزادے فرڈیننڈ مارکوس نے زبردست کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس طرح وہ 36 سالوں بعد اپنے والد کے ورثے کا احیاء کر رہے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے۔ قطر ایران سیاسی مشاورتی کمیٹی نے تہران میں اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا ہے۔ قطر نے شامی عوام کی مدد کے لیے 50 ملین امریکی ڈالر کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ اور امریکہ نے یوکرین میں لمبی مدت کی جنگ پر متنبع کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام